نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے انسان اور جنات میں شادی بیاہ کے واقعات۔ قبیلہ بجیل جو مدینہ کا ایک قبیلہ ہے، اس کے ایک شیخ بیان کرتے ہیں کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا، ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے پر استعمال کروں، چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دیا۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات موجود ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور مرحبا بھی ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا کس جماعت سے تعلق ہے؟ اس نے کہا مرحبا سے۔ عامش روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جن نے ہماری کسی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا۔ میں نے اس سے کہا تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا چاول۔ میں نے اس کو چاول دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لقمہ اوپر اٹھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ ابو یوسف السروجی سے مروی ہے کہ مدینہ میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی اور اس سے کہا ہم لوگوں نے تمہارے قریب پڑاؤ ڈالا ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ آدمی نے اس سے شادی کر لی۔ پھر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب ہم جا رہے ہیں، تم مجھے طلاق دے دو۔ وہ روزانہ رات کو اس کے پاس عورت کے روپ میں آتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی مدینہ کے کسی راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ یہ عورت وہ غلہ اٹھا کر کھا رہی ہے جو غلہ والوں کی بوریوں سے گر گیا تھا۔ آدمی نے اس سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ عورت نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور اس آدمی کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا تم نے مجھے کس آنکھ سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا اس آنکھ سے۔ عورت نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور آدمی کی آنکھ باہر نکل آئی۔ قاضی جلال الدین احمد بن حسام الدین رازی فرماتے ہیں کہ مشرق سے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے میرے والد نے سفر کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم لوگ بارش کی وجہ سے ایک غار میں ہمیں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ میرے ساتھ پوری جماعت تھی۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ کسی کے اٹھانے کی آواز آئی۔ میں بیدار ہوا تو وہاں ایک عورت تھی جس کی ایک آنکھ تھی اور وہ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ میں سہم گیا۔ عورت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس لیے آئی ہوں کہ تم میری ایک چاند جیسی لڑکی سے شادی کر لو۔ میں سہما ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو آتے دیکھا، وہ لوگ پہلی عورت کی طرح تھے، ان کی آنکھیں لمبائی میں پھٹی ہوئی تھیں۔ ان میں کچھ قاضی اور کچھ گواہ تھے۔ قاضی نے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح کر دیا اور میں نے قبول کر لیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر وہ عورت اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی لے کر آئی، مگر اس کی بھی آنکھ اس کی ماں کی طرح تھی اور اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا خوف بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کرنے کے لیے پتھر پھینکنے شروع کیے، لیکن کوئی بھی اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ آخر کار میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی۔ پھر کوچ کا وقت ہوا اور ہم روانہ ہو گئے، لیکن وہ لڑکی برابر میرے ساتھ لگی رہی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن وہ عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کیا تمہیں یہ لڑکی پسند نہیں؟ شاید تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں بخدا یہی بات ہے۔ اس نے کہا اسے طلاق دے دو۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو کہیں نہیں دیکھا۔
جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا شیاطین بھی مرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ جن میں شیاطین بھی شامل ہیں، مرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے، پس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تیری عزت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کو فناہ نہیں۔ جنات اور انسان سب فنا ہونے والے ہیں، البتہ ان کی عمر کی مقدار کے بارے میں ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ہمیں ابلیس لعین کے متعلق بتایا کہ وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ شیطان نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، ابلیس کے علاوہ ہمیں کسی کی عمر کی مقدار معلوم نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی عمریں انسانوں سے کہیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ یہ بات کہ وہ مرتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزی ایک درخت جسے اہل عرب پوچھتے تھے کہ شیطان کو قتل کر دیا تھا، نیز ایک صحابی نے اس جن کو مار ڈالا تھا جو سانپ کی شکل میں نظر آیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔